الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ تمام احباب سے، مریدین سے، معتقدین سے، چاہنے والوں سے، میری تمام اہل پاکستان سے گزارش ہے کہ کل رات، آئندہ کل شب معراج ہے۔ یقیناً جو ایسی مبارک راتیں ہوتی ہیں، ہمارے سارے مسلمان نکلتے ہیں کہ اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، یہ کرنی ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ فرائض کو، واجبات کو دکھا کر کریں، نوافل کو چھپ کر کریں، بہتر ہے۔ تو میری گزارش ایک تو یہ ہوگی کہ جو معاملات ہیں ابھی ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ایک طرف 190 کے قریب 186 آج تک کی جو رپورٹ ہے، ممالک اس لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور یعنی عوام کا توجہ نہ دینا احتیاط پر، ہمارا توجہ نہ دینا، حالانکہ ہماری حکومت نے اچھے اقدام اٹھائے ہوئے ہیں کہ بھائی جو انہوں نے ہم پر سختی کی ہوئی ہے، لوگ سختی سمجھ رہے ہیں، مگر یہ سختی اس طرح ہے جیسے کوئی یعنی ہمارے فائدے کی وجہ سے کہ آپ یعنی گھروں میں رہیں، گھروں تک رہیں، باہر نہ نکلیں، ہوٹلوں میں نہ نکلیں، اجتماع نہ کریں، تاکہ ایک سے دوسرے کو وائرس نہ لگے۔ ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو سکھر قرنطینہ سے، یعنی وہاں سے جو لوگ اندر آئے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ابھی کہ وہاں ایک اگر پیشنٹ ہے تو اس کا پورا گاؤں کے چھوٹے بچے، بڑے خاندان پورا ان کے پاس آ رہا ہے، یا مثال کسی بھی نظریے سے وہ وابستہ ہیں، اسلام میں ہیں، غیر مسلم ہیں، جو بھی ہیں وہ انسان ہیں بیچارے، تو وہ اسی نظریے سے وابستہ لوگ آ کر ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح معاملہ چلے تو جو ان سے ملنے لوگ آئیں گے وہ کتنے ان سے مل کر جائیں گے، وہ کتنوں سے ملیں گے؟ ہمارے ملک میں کہاں اتنی سخت ہے، کہاں اتنا ہمارے ملک میں، یعنی میں حکومت پاکستان سے، حکومت خصوصاً سندھ سے میری یہ اپیل ہے کہ ان کے اقدام بہت ہی اچھے ہیں جو ابھی تک ان کے اٹھائے گئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اٹھائے ہیں اچھے، اور پاکستان میں تمام ابھی صوبوں میں بھی اٹھائے گئے ہیں، وفاق میں اٹھائے گئے ہیں، مگر ان چیز پر جہاں آئسولیشن وارڈ وغیرہ قائم کیے گئے ہیں، میرے خیال وہاں اگر سخت نگرانی نہ رہے گی تو اگر ان لوگوں سے جو یعنی جن میں خدشہ ہے، ابھی رپورٹ ان کی نہیں ہے آئی ہے، سرٹیفائڈ وہ نہیں ہے یعنی کورونا وائرس کا پیشنٹ، تو یعنی ان سے پھیلے گا، تو اس پر برائے مہربانی میری تمام ارباب اقتدار اور اختیار سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہاں ذرا یہ سختی کی جائے کہ ایک تو وہاں ان کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو ان کو بھی پورا کیا جائے۔ جیسے پنجاب سے یا ملتان سے یہ شکایت آ رہی تھی کہ انہوں نے جو وارڈ قائم کیے ہوئے ہیں وہاں یعنی صفائی کا فقدان ہے، اور جو ضروریات زندگی کی کھانا پینا ہونا چاہیے وہ یعنی حکومت کی یقیناً ذمہ داری ہے، اس کو وہ پورا کرے۔ اور میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے ابھی ہماری بدعملیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول میں وہ یقین نہ رکھنے، نافرمانیوں کی یعنی وجہ سے جو پوری دنیا میں یہ آپ کہیں گے کہ کفر پہ کافر تو وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، پوری دنیا میں جو عذاب چھایا ہوا ہے، تو جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب زمین میں فساد بڑھتا ہے، لوگ میری ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو کچھ مزہ یہاں چکھاتا ہوں، پورا مزہ تو قیامت کے دن ہوگا، مگر ابھی ہمیں چاہیے کہ باہمت بن کر، مسلمان بن کر، مجاہد بن کر ہم اس کو فیس کریں، اور اپنی عوام کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اہل خانہ کو، اگر آپ یعنی چار لوگ بھی آپ کے کہنے میں ہیں تو ان کو بزور بازو نہیں، زبان سے ضرور کہیں کہ اس میں ان کا فائدہ ہے، ان کے بچوں کا فائدہ ہے، اور کل شب معراج ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ باجماعت نماز کے بعد ہر کوئی اچھا ہے، بہتر بھی یہ رہے گا کہ اکیلائی میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ سے گڑ گڑا کر ساری قوم دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب پوری دنیا سے، پوری عالم انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب ٹال دے، ہمیں نجات دے،
اور ہم اپنے افعال توبہ بھی کریں، اور میری تمام، چاہے سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، کشمیری ہوں، یا گلگت بلتستان کے رہنے والے ہو، جہاں بھی ہو، سب سے میری یہ گزارش ہے کہ ان احتیاطی تدابیر میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری ہی جانوں کا، ہمارے بچوں کا فائدہ ہے۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ حکومت کی ان احتیاطی تدابیر میں ہم معاون ثابت ہوں۔ یہ مہربانی میری طرف سے بھی گزارش ہے، آپ اپنا بھی فائدہ سوچ کر اس پر آپ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں۔ مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پورے پاکستان کو اللہ سلامت